السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 115 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 116 اور 17 انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ ان الذین کفروا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، ہرگز نہیں بچا پائیں گے ان کے مال اور ان کی اولادیں، من اللہ شیئا، انہیں اللہ سے ذرا برابر۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی جہنم ہی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس کی مثال جو وہ اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، كَمَثَلِ رِيحٍ، اس ہوا کی مثال جیسی ہے، فِيهَا سِرٌ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ، جس میں سخت سردی ہے اور وہ ایسے لوگوں کی کھیتی کو پہنچتی ہے، ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، فاہلکت، تو پس وہ اس کو برباد کر دیتی ہے، وما ظلمہم اللہ، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایمان والے بھی ہیں، اور ان کی پھر صفات بیان ہوئیں، اور پھر فرمایا کہ جو کوئی بھی خیر کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی قدردانی ہے، اور اللہ متقین کو جانتا ہے۔ اس کے مقابل سب کچھ جاننے کے باوجود بھی جو بندہ کفر پر رہے تو اس کا مال اور اس کی اولاد اس کو اللہ سے نہیں بچا سکے گی۔ عام طور پر مال اور اولاد، یہ دونوں چیزیں انسان کو اس لیے محبوب ہوتی ہیں کہ مشکل وقت میں کام آتی۔ دنیاوی مصائب میں مال خرچ کر کے وہ بہت سارے مشکل مراحل سے نکل جاتا، پھر زندگی میں بڑھاپے کی سٹیجز میں اولاد ہو تو وہ اس کو سنبھالتی ہے، مشکل مراحل میں اس کا ساتھ دیتی ہے، اور خاص طور پہ عرب یہ قبائل کی زندگی گزارتے تھے تو جنگجو تھے، تو بیٹے اگر ہوتے تھے تو وہ بندہ بڑا طاقتور تصور ہوتا تھا جو اس کے ساتھ کھڑے ہو کر لڑائی لڑتے تھے، جنگ لڑتے تھے۔ تو اس اعتبار سے
وہ یہ دنیا کی زندگی میں مال اور اولاد کی وجہ سے بہت سارے تکلیفوں سے یا سختیوں سے بچ جاتا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ کفر کرنے والا اللہ کے ہاں مال اور اولاد کی وجہ سے نہیں بچ سکے، اور وہاں پر مال اور اولاد اس کو کوئی نفع نہیں دیکھ سکی۔ یہاں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ کافر کا معاملہ ہے، وگرنہ اگر مومن ہو اور اس نے اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کیا ہو اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی ہو تو اس کو یہ دونوں چیزیں فائدہ دیں۔ اس نے جو صدقات کیے ہیں اللہ کے ہاں وہ بھی اس کو فائدہ دیں گے، اور مرنے کے بعد اس کا صدقہ جاریہ اس کو فائدہ دے گا، اور ولد صالح یدعو لہ، اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے وہ بھی اس کو فائدہ پہنچے گا، اور جو اولاد کی اس نے تربیت کی وہ جو نیکی کریں گے اس کا اجر ماں باپ کو ملے گا۔ لیکن کفر کی وجہ سے اس کو ان دونوں چیزوں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو، تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بعض کافر دنیا میں بڑے اچھے کام بھی کر جاتے اور رفع عامہ کے کام کر جاتے، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، یہ عبداللہ ابن جدعان یہ بڑا خرچ کرتا ہے، لوگوں کو بڑا ان کے اوپر مال خرچ کرتا ہے، اور یہ بیت اللہ میں حاجیوں کی بڑی خدمت کرتا تھا، اور سیرت کی کتابوں میں اس کا واقعہ درج ہے کہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں یہ بیت اللہ کے صحن میں ایک بہت بڑی دیگ پکواتا تھا۔ اس کی دیگ اتنی بڑی تھی کہ سیڑھی رکھ کر اس پر جو ہے نا اوپر چڑھنا پڑتا تھا، اور اس کے سائے میں لوگ بیٹھ جاتے تھے، اور یہ کھانا بنواتا تھا اور حاجیوں میں تقسیم کرتا تھا۔ اور بعض قصوں میں یہ بھی مشہور ہوا ہے کہ یہ ایک دم سے امیر ہو گیا تھا، اس کو کسی غار وغیرہ میں یا کسی جگہ کوئی خزانہ اس نے دریافت کر لیا تھا، اور اس کی وجہ سے اس کے بعد جب پیسہ آیا تو یہ پھر لوگوں کو اور حاجیوں کو کھانا شانا کھلاتا تھا۔ تو حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، وہ عبداللہ ابن جدعان جو ہے وہ لوگوں پر اتنا خرچ کرتا تھا، اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو، اس لیے کہ اس نے ایک مرتبہ بھی اللہ کو نہیں پکارا کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، تو وہ کفر کی حالت پہ مرا ہے۔ تو بعض ایسے لوگ جو دنیاوی اعتبار سے کچھ اچھے کام کر جاتے ہیں، دیگر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کا عوض دنیا میں ہی دے دیتا، ان کا عوض دنیا میں ہی دے دیتا۔ کسی نے خرچ کیا، اس کو نیک نامی مل گئی، لوگوں نے واہ واہ کی، کہا جی بڑا دیالو ہے، بڑا سخی ہے، تو ظاہر بات ہے یہ ایک عوض ہے اس کا۔ اور اسی طرح بہت ساری اور نعمتیں اللہ نے دی، اور مال بھی تو اس کو اللہ نے ہی دیا ہوا ہے، اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ پر لازم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی کچھ دے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ بظاہر دنیا کے اندر کچھ بہتر کام کرنے والے کافر جب مر جاتے ہیں تو کچھ کمزور مسلمان جن کے پاس علم نہیں ہے وہ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں اور ان کی آخرت کے بہت اچھے ہونے کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہوتے، اور ریسٹ ان پیس اور فلاں فلاں اس قسم کے جو ہے نا معاملات سوشل میڈیا پہ چلنا شروع ہو جاتے۔ در حقیقت ایسے لوگوں کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی کی کھیتی کو سخت ٹھنڈی ہوا آ کر پہنچی ہو اور وہ آ کر اس کی کھیتی کو برباد کر دے۔ سخت سردیوں میں جب کسان کوئی کھیتی اگاتا ہے نا اور اس پر اوس اور پھر اس کے بعد کوہرا جم جائے تو سب برباد، جل جاتا ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل یہ طریقہ کار ہے کہ جی اس طرح کی کوئی چیز اگائی گئی ہے تو اس کے اوپر وہ پلاسٹک چڑھاتے ہیں تاکہ اس کو محفوظ رکھ سکے۔ تو جس طرح بظاہر اگی ہوئی کھیتی سخت ٹھنڈی ہوا لگنے سے برباد ہو جاتی ہے، وہ اس کو ختم کر دیتی ہے، اسی طرح بظاہر ان کی جو یہ نیکی ہے کہ انہوں نے کچھ خرچ کیا ہے اور لوگوں تک کچھ خیر پہنچائی ہے، ان کے کفر کی ٹھنڈی ہوا نے اس کو برباد کر کے رکھ دی۔ اور اللہ فرماتے وما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون، یہ اللہ کی طرف سے ان پر ظلم نہیں بلکہ یہ اپنی جان پر خود ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں کہا تھا کہ یہ کفر کی زندگی گزارے، اللہ نے تو ان تک اپنا پیغام پہنچایا ہے، اور اللہ رب العزت نے دین نازل کیا ہے اور بتلایا ہے کہ کیسے کرنا ہے۔ اب ایک بندہ کہتا ہے جی نہیں میں اپنی مرضی کروں گا، تو مرضی کرنے کی اللہ نے اس دنیا میں اس کو اجازت نہیں دی۔ بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک بندہ کوئی پلاٹ خریدے اور کسی
آرکیٹیکٹ کو یا کسی ٹھیکیدار کو وہاں پر بڑی بہترین بلڈنگ بنانے کا کہے اور اس کا نقشہ بھی فراہم کرے، وسائل بھی دے، اور اس کے بعد وقت طے ہو جائے کہ مثال کے طور پہ 6 مہینے سال کے بعد یہ بلڈنگ یہاں تیار ہوگی، 6 مہینے سال کے بعد وہ بندہ آئے تو وہاں پہ ایک بڑا ہی خوبصورت قسم کا گارڈن بنا ہوا، اس سے آپ پوچھیں گے بھائی آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ وہ کہے دیکھے جی میں نے فلاں قسم کا دنیا کا پھول لا کر یہاں لگایا ہے، فلاں بڑا قیمتی پودا لگایا ہے، اس کی اتنی تراش خراش کی ہے، اس کی گھاس فلاں قسم کی ہے، وہ 1000 قسم کی خوبیاں بیان کرے. آپ اسے کہیں گے بھائی میں نے تمہیں یہ کرنے کو نہیں کہا تھا، میں نے جو تمہیں وسائل دیے تھے وہ یہاں گارڈن بنانے کے لیے تھی، نہیں باغ اگانے کے لیے تو نہیں دیے تھے، یہاں جو نقشہ تمہیں دیا گیا تھا اس جیسی عمارت بنانی تھی. وہ اس کی 1000 تعویل کرے، ہم نہیں قبول کریں گے، خواہ وہ اپنی طرف سے کچھ پیسے لگا کر بھی کو پودے وہاں لگا چکا ہو، ہم نہیں قبول کریں. جب ہم اپنے نقشے کے مطابق چیز چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت بھی اس دنیا کی زندگی میں اپنے حکم کے مطابق بندوں کی زندگی چاہتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے فلاں کیا. اللہ کا سوال یہ ہے کہ جو اللہ نے کرنے کا کہا تھا وہ اس کا کیا کیا؟ باقی سب کچھ تو دنیا کا نظام اللہ چلانے والے، اللہ نے اس کے ذمے نہیں لگایا تھا کہ وہ یہ کرتا رہے. اس لیے دنیاوی زندگی کے اندر اگر کوئی کچھ اور کر کے آئے گا تو اللہ اس سے قبول نہیں کرے گا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دستور کے مطابق زندگی گزار کے آئے گا اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے. اس لیے یہ سمجھ لینا چاہیے یہ ڈھکوسلے ہیں شیطان کے اور انسان کی کم علمی کی سوچیں ہیں کہ کوئی کچھ بھی خیر کر لے وہ کفر پر بھی ہے تب بھی اس کو فائدہ ہوتا رہے. کوئی فائدہ نہیں ہو. اسلام کے ساتھ سارے فائدے ہیں، اسلام کے بغیر کوئی فائدہ نہیں. اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب.